کہ تمام اعمال کی جان جو ہے وہ ایمان ہے. ٹھنڈے دل سے اچھی طرح یاد رکھ لو، تمام اعمال، اس کی روح جو ہے، جان جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان نہ ہو تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. اعمال تو کافر بھی کرتے تھے اور گمان بھی کرتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کعبہ بنا رہے ہیں، حجاج کی خدمت کر رہے ہیں. یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ہم جو کر رہے ہیں بڑا اچھا کام ہے. اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ ہیں جن کے عمل اکارت گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت میں ان کے عمل کا کوئی وزن، کوئی قیمت بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایمان نہیں. جہاں بھی آپ قرآن میں پڑھیں گے تو یہی پڑھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل. اسی طرح فرمایا فمن یعمل عملا صالحا، فرمایا کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. شرک نہ کریں، ایمان. تو پورے قرآن کو آپ دیکھ لیں، اصل بات کیا ہے؟ جیسے صحابہ کی شان میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. پہلا جب آپ سورت شروع کرتے ہیں سورت بقرہ تو اس میں کیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو ایمان لاتے ہیں. تو ایمان جو ہے گویا وہ جان ہے، وہ روح ہے. اس کے بعد اب ایک اگر کافر احرام باندھ کے عرفات چلا جائے، حج نہیں ہوگا چونکہ ایمان نہیں ہے. اگر ایک کافر طواف کرے اور بالکل 7 چکر لگائے اور بڑے ادب سے طواف کرے لیکن قبول نہیں ہوگا چونکہ ایمان نہیں ہے. قربانی کرے، حج کرے، کچھ بھی کرے. تو اصل خلاصہ کیا نکلا کہ ہر عمل کی جان اور روح ایمان ہے. اور اب اگلی بات پہ غور کریں، اور ایمان کی روح جو ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو گویا ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے خود فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ جب میں اس کی اولاد سے، والدین سے، تمام کائنات سے سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ نہ ہو، اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح متفق کرے یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ثلاثۃ، 3 چیزیں ہیں جو جن کے اندر یہ ہوں گی اس کو حلاوت ایمان نصیب ہوگی. پہلی چیز کیا ہے؟ ان یحب اللہ ورسولہ وما سواہ، اللہ کے رسول کی محبت ہو، ساری کائنات سے زیادہ ہو. اور دوسری چیز کیا ہے کہ یحب المرء، مرد اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا یکرہ ان یعود الی الکفر، اور ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے برا سمجھے جیسے کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ برا سمجھتا ہے. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو پھر ایمان ہوگا. محبت ہو حضور پاک سے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اب دیکھیں کہ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور انہوں نے جنگ بدر میں حارث جو ہے کافر، اس کو قتل کیا تھا. تو اب مکے والوں نے اس کو پکڑ کے غلام بنا کے حارث کے بیٹوں کو بیچ دیا. وہ اس کو تنعیم لے آئے اور وہاں اس کو پھانسی دینی چاہیے. جب سولی تیار ہو گئی، رسہ گلے میں ڈالا گیا تو ابو سفیان نے آ کے پوچھا، کہنے لگا کہ خبیب اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں یا تو کلمہ چھوڑ دو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ اس جگہ حضور کھڑے ہوتے جہاں اب تم کھڑے ہو. وہ جوش میں آ گیا اور کہا ابو سفیان کیا بکواس کرتے ہو، میری 1,00,000 جانیں بھی چلی جائیں پر میرے مدنی کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ لگے. میری جانوں کا کیا، لست ابالی
ان اقتل مسلمن، الحمدللہ میں اسلام پہ جان دے رہا ہوں، میرے لیے یہی بڑی بات کافی ہے۔ تم کیا کہتے ہو کہ میں میری جگہ حضور ہوں؟ میری زندگی لے لو، مجھے پھانسیوں پہ چڑھا دو، حضور کے پاؤں میں تو کانٹا بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کہ بغیر محبت کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قل ارأیتم ان آباءکم و ابناءکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہارے ماں باپ، خاندان، قبیلہ اور تمہارے محل، تمہارے باغات، مکان، جائیدادیں اگر اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ مانا یہ ہے کہ سب چیزوں سے زیادہ محبوب کون ہو؟ کہ تو حضرت محمد مصطفیٰ، آگے کہیں کہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، آگے سوال کیا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، کب قیامت قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت للساعۃ، تم نے قیامت کے لیے کیا کیا عمل کیا ہے؟ کہنے لگا حضور ما اعددت لکثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقۃ، نہ تو میری بہت نمازیں ہیں، نہ صدقہ، نہ خیراتیں ہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور پاک نے ایک جملہ فرمایا انت مع من احببت، قیامت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس جوش میں آ گئے، فرمایا خدا کی قسم ہے یہ کلمہ سن کے ہمیں جو خوشی ہوئی ایسی خوشی کبھی زندگی میں نہیں ہوئی تھی۔ اور وہ وجد میں آ کے ہم فرماتے تھے انی احب اللہ ورسولہ وابو بکر وعمر وانی ارجو ان اکون معہم فی الجنہ، ہمیشہ کہتے تھے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں مجھے قیامت کے اندر حضور کے ساتھ اور ان صحابہ کے ساتھ کھڑا کرے۔ تو سب سے بڑی چیز محبت ہے۔ اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ مقام احد میں کتنا بڑا امتحان ہے۔ میرے مدنی پاک کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کے چچا شہید ہو گئے، اور کافروں نے مشہور کر دیا کہ قتل محمد، حضور پاک وفات فرما گئے، شہید ہو گئے۔ ایک عورت تھی ہندہ بنت عمرو بن حرام، وہ مدینہ پاک سے نکلی احد کی طرف، تو اس کو راستے میں خبر ملی کہ تیرا خامن شہید ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن ما فعل برسول اللہ، مجھے یہ بتائیں کہ حضور کے بارے میں خبر دیں۔ آگے چلی پتہ لگا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ حضور کی طبیعت کیسے ہے؟ اور آگے چلی تو پتہ لگا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن ما فعل برسول اللہ، مجھے تو یہ بتاؤ کہ حضور کے ساتھ کیا ہوا، حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا بی بی الحمدللہ حضور سلامت ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، ارونی ہی، مجھے اپنے آنکھوں سے دکھا دو کہ میں دیکھوں۔ اس بی بی کو راستہ دے کر لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور نے فرمایا بی بی تیرا خامند بھی، تیرا بھائی بھی، تیرا بیٹا شہید ہوا، بڑا دکھ کی بات ہے، لیکن اللہ تمہیں صبر دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا سارا خاندان شہید ہو گیا، لیکن بعدک کلھا جلل، آپ کے بعد سب چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتی، آپ سلامت ہیں، بس میں ٹھیک ہوں۔ یہ ہے محبت، صرف زبانی کلامی محبت نہیں ہوتی ہے، محبت میں عمل ہو، پتہ لگے کہ واقعی آپ کو حضور سے محبت ہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث پاک میں ہے، حضرت ثوبان حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کے صحابی ہیں، آگے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، حتیٰ کہ میں گھر بیٹھا ہوتا ہوں، خیال آ جاتا ہے تو بھاگ کے آتا ہوں، جب تک میں آپ کو نہ دیکھ لوں میری تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے آج غم کھائے جا رہا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے میں بھی جنت میں ہوں گا، لیکن میں نیچے درجے میں ہوں گا اور آپ تو اعلیٰ درجے میں ہوں گے، پھر جب میں آپ کو نہیں دیکھوں گا تو میرے لیے تو جنت بھی جہنم بن جائے گی۔ حضور نے فرمایا ثوبان یاد رکھو، ابھی آپ بیٹھے تھے کہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن رفيقا۔ جن نے اللہ کی اطاعت کی اور محبت کی، قیامت میں اللہ ان کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ ہم میں کیوں غم کرتے ہو؟ قیامت میں میرا اعلیٰ مقام ہوگا، لیکن زیارت تو میں ہمیشہ روزانہ صحابہ کو کراؤں گا، آپ کو بھی زیارت نصیب ہوگی، پھر جا کے اس کو یعنی اس کو جنت بھی کچھ نہیں نظر آ رہی جب تک محمد مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھ لیں لیکن محبت سے، بغیر دل سے اور بغیر محبت کے بہتر ہے کہ آدمی نہ پڑھے، ورنہ خطرہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کہیں بے ادبی بھی ہم نہ پکڑ جائیں۔ ایک دفعہ پڑھو، 10 دفعہ پڑھو، لیکن شوق سے، ذوق سے اور عقیدت سے کہ ہمارا یہ درود جو ہے اللہ پاک اپنے نبی کو پہنچائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک صحابی تھے، نابینا تھے، اسما نامی ایک عورت تھی یہودیہ، اور وہ شاعر بھی تھی، اور ہمیشہ حضور کی شان میں حجب کرتی تھی، گستاخی کرتی تھی، آپ کے خلاف اشعار لکھتی تھی۔ ایک دن وہ نابینا گزر رہے تھے گلی سے، تو ان نے سن لیا کہ یہ کیا بکواس کر رہی۔ پھر وہ ساری رات اس کی گلی میں کھڑے رہے، جاگتے رہے کہ یہ سو جائیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کو دروازہ بند کرنا بھی بھول گیا۔ تو جب یہ آدھی رات کے بعد یقین ہو گیا کہ وہ سو گئے ہیں، اور دروازے پہ کان لگا کے سنا کہ وہ تو خراٹے مار رہی ہے، تو یہ نابینا آدمی چلتے چلتے آیا اور بڑے آرام سے اس کے سینے کے اوپر تلوار رکھ کے تلوار پہ چڑھ گیا، اور تلوار نیچے سے نکل گئی، اور وہیں وہ بن گئی، ختم ہو گئی۔ پھر حضور کی خدمت میں آ گیا اور نے کہا حضور آپ جو مرضی آئے سزا دے، میری گردن اڑا دے، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اور میں نے خود سنا اس لیے میں نے اس عورت کو مار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، من يحب ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الیہ، اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو میرے صحابی کو دیکھ لو۔ یہ عدی ابن عمرو تھے، نابینا تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یار نابینا تو بازی لے گیا، حضرت بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ یہ نابینا، یہ تو بینا ہے، نابینا تو وہ ہیں جن کو محبت مصطفیٰ نہیں ہے، وہ اندھے ہیں، اس کو تو اللہ نے سینے کی اور دل کی آنکھیں لی ہیں، یہ تو محبت کرتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ مقام تھا محبت کا کہ بیٹے قربان ہیں، جان قربان ہے، لیکن حضور کی شان پہ کوئی حرف بھی قربان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کا حکم ہے کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے تم میرے مدنی پاک سے کرو، اور محبت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت کے، حضور کی اطاعت کرو، اور جو حضور کی اطاعت کرے گا اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اب اگلی بات سمجھیں کہ محبت تو برحق ہے، لیکن محبت کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتے ہیں کہ محبت کیوں ہوتی ہے۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمال، اگر کوئی چیز خوبصورت ہے، جمال ہے، اس میں باغ ہے، پھول ہے، سبزہ ہے، انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے، تو جمال کی وجہ سے آدمی اس سے محبت کرتے ہیں کہ یار دیکھو کیسا خوبصورت ہے۔ تو اگر ہم جمال کی وجہ سے بھی محبت کریں تو ہمارا ایمان ہے کہ حضور سے زیادہ کسی کا جمال نہیں تھا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ روایات میں آتا ہے نا کہ اللہ نے جو حسن پیدا کیا ہے آدھا دیا یوسف کو اور آدھا ساری دنیا کو، لیکن اس میں میرا مدنی شامل نہیں ہے۔ یہ ان کے زمانے کی بات ہے، حضور کے جمال کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ لو رأینا جمال محمد، مصر کی عورتوں نے جمال یوسف دیکھا تو ہاتھوں پہ چھریاں چلا دیں، اگر میرے مدنی کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی۔ لو رأینا جمال محمد لقطعنا قلوبہن، تو حضور کے جمال کا صحیح حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، بالکل 14ویں کی رات ہے، چاند کھلا ہوا ہے، ان کے دل میں خیال آ گیا کہ میں آج چاند سے موازنہ کروں کہ چاند زیادہ روشن خوبصورت ہے یا محمد مصطفیٰ کا چہرہ۔ کہتی ہیں کہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہیں اور یمنی چادر ہے سرخ دھاری والی، وہ آپ نے اوپر لپیٹی ہوئی ہے۔ کہتا ہے میں ادھر چاند کو دیکھتا ہوں، ادھر حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میں نے متعدد بار دیکھا، اس کے بعد فیصلہ کیا کہ واللہ وجہ محمد احسن من القمر، خدا کی قسم ہے چاند سے محمد مدنی کا چہرہ خوبصورت ہے۔ اسی طرح حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نظر ڈالتے تھے کأن القمر تجری فی وجہہ، گویا کہ چاند آپ کے چہرے میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ آپ کے جمال کا یہ عالم تھا۔ اسی لیے جب حضور ہجرت والی رات آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، مدینے والے کھڑے ہیں ثنیۃ الوداع پہ، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، سب کھڑی ہیں۔ جب حضور پہ نظر پڑی تو مدینے کی بچیوں نے فوراً کہا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ وہ کہنے لگی آج تو 14ویں کا چاند آ گیا ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں صحابہ کہتے ہیں واللہ ما رأینا ازوا یوم، خدا کی قسم اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے نہیں دیکھا جب محمد مدینے میں آئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کیسے روشن نہ ہو کہ آج 2 چاند اکٹھے ہو گئے، آسمانی چاند بھی آ گیا، زمینی چاند محمد مصطفیٰ بھی آ گئے، تو کیسے روشن نہ ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان سب نے چاند کہا ہے حضور کو، چونکہ چاند کا نور میٹھا ہوتا ہے نا، اس وجہ سے انہوں نے چاند سے تشبیہ دی ہے، لیکن بی بی عائشہ نے حضور کو چاند سے تشبیہ نہیں دی۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی احسن من شمس السماء، ایک دنیا کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، میرا سورج جو ہے وہ دنیا کے سورج سے زیادہ بہتر اور چمکیلا ہے۔ پوچھا بی بی کیوں؟ فرمایا شمس الآفاق تطلع بعد فجر، سورج دنیا کا تو فجر کو نکلتا ہے، وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرے مدنی کا سورج جو ہے تو عشاء کے بعد بھی روشن ہوتا ہے۔ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے چہرے پہ جس کی بھی نظر پڑتی تھی وہ ہمیشہ کے لیے پھر دیوانہ ہو جاتا تھا محمد مصطفیٰ کا
صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھو محبت کے لیے پہلی چیز کیا ہے کہ جمال، اور دوسری چیز کیا ہے کہ کمال۔ اور اگر کمال دیکھنا ہو میرے مدنی کا تو حضرت نانوتوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء میں جتنے کمال رکھے تھے، کسی کو صبر دیا ہے، کسی کو حسن دیا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت دی ہے، لیکن تمام انبیاء کے کمالات کو جمع کر کے مجموعہ کمالات محمد مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ان میں اگر ایک ایک کمال تھا، وہ سارے کمال جمع ہو گئے محمد مصطفیٰ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، حضور سے زیادہ با کمال کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے زیادہ شان والا کون ہو سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بڑی کیا مقام ہے میرے مدنی کا کہ اللہ نے حضور کے شہر کی بھی قسم کھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اور حضور کے شہر کی بھی، آپ کی عمر کی بھی اللہ نے قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تبارک و تعالی جب اللہ آپ کی خود مدح فرمائے تو پھر کوئی مدح کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تھے، اور اس کے کمالات کے ساتھ ساتھ تیسری چیز کیا ہے؟ نوال۔ نوال کا کیا معنی؟ عطا۔ آدمی کیوں محبت کرتا ہے کہ جی وہ سخی ہے، ہر چیز سب کی مدد کرتا ہے۔ حضور سے بڑا سخی کون ہوگا؟ آپ حضرت بلال کو فرماتے انفق بلالا انفق بلالا فلا تخشى على ذی العرش اکلالا، کہ بلال خرچ کرو، بالکل نہ ڈرو، اللہ اور بھیج دیں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھ جاتا ہے۔ ما نقص مال من صدقۃ قط، جتنا خیرات کرو مال کم نہیں ہوگا، اور اس میں بڑائی ہوگی اور اس میں برکت ہوگی۔ تو حضور سے زیادہ سخی کون ہو سکتا ہے؟ اور کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا خیال ہے کہ آپ نے 3 راتیں تراویح پڑھائی ہے جماعت کے ساتھ صحابہ کو، لیکن چوتھی رات تشریف نہیں لے آئے۔ صحابہ نے پوچھا، فرمانے لگے کہ مجھے یہ دیکھ کر کے کتنی خوبصورت نماز ہے، مدینے کا مقام ہو، رمضان کی راتیں ہوں، مصلی پہ محمد مصطفیٰ ہو، اور اقتداء میں ابو بکر عمر عثمان علی کھڑا ہو، مجھے خوف ہوا کہیں اللہ کو یہ نماز پسند آ جائے، اللہ فرض کر دیں تو میری امت کیسے ادا کرے گی؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے چوتھی رات نہیں پڑھی، پر تم اکیلا پڑھ لیا کرو۔ میں اس امت کا خیال ہے کہ اگر فرض ہوگی تو پھر امت کیا کرے گی؟ اب بھی الحمدللہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، لیکن فرض تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں حضور کی شفقت کہ 50 نمازیں فرض ہوئیں، لیکن حضور بار بار جاتے رہے، بار بار تخفیف مانگتے رہے اللہ سے۔ کیوں؟ امت کو تکلیف ہوگی، اس لیے آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ لیکن اللہ نے بھی شان مدنی کو کیسے بڑھایا؟ اللہ نے فرمایا میرا محمد، آپ کو ہم نے 50 نمازوں کا حکم دیا تھا، اب ہم نے باقی 5 رکھی ہیں، لیکن مبارک ہو آپ کی امت 5 پڑھے گی، ہم 50 لکھیں گے۔ کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہر نیکی 10 گنا تو ہے ہی ہے نا، ورنہ تو 700 گنا بھی ہے، 1,00,000 گنا بھی ہے، اور اس سے بھی اللہ کسی کو زیادہ دیں، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس لیے علماء کہتے ہیں 1,00,000 تو تب ہے کہ حرم میں اکیلے نماز پڑھیں، اگر مسجد میں پڑھے تو 25 درجے بڑھ جاتی ہے، اور حرم میں آ کے پڑھے تو 27 درجے بڑھ جاتی ہے۔ کیا بنا؟ 27 لاکھ ہو جاتا ہے۔
اور بعض علماء نے ایک اور بڑی عجیب نکتہ بیان، انہوں نے کہا حضور نے فرمایا کہ میری مسجد کی ثواب ہے 1000 اور مسجد الحرام کا ثواب ہے 1,00,000۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے 1,00,000 ایک کے مقابلے پہ تو نہیں فرمایا، 1,00,000 1000 کے مقابلے پہ ہے، یعنی 1,00,000 کو 1000 سے ضرب دو تو اتنا ثواب بنے گا حرم میں۔ اور کہ میری مسجد میں 1000 اور وہاں 1، تو 1000 کو 1,00,000 سے ضرب دو گے نا، یہ تو نہیں فرمایا میری مسجد میں 1 اور وہاں 1,00,000۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اللہ چاہے بڑھا دیں، کون اس کی کمی کر سکتے۔ اور اسی طرح شام دیکھے میرے مدنی کی دروشی پڑھ لیں، شوق سے پڑھ لیں۔ اسی لیے حضور کے اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ زبان میں دل میں محبت مصطفیٰ ہو اور جوارح اور اعمال میں بھی محبت مصطفیٰ کا اثر معلوم ہو اطاعت کے ذریعے۔ اسی طرح لکھا ہے کسی نے فاکن نبیین فی خلق و خلق، میرا مدنی آپ تو تمام انبیاء سے صورت میں بھی عمل میں بھی بڑھ گئے، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، پوری توجہ سے بات سنیں اور اس پہ غور کریں، صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا دی تھی کہ یہ ایک دعا ہے جو مانگو گے مل جائے گا۔ حضور نے فرمایا سب نے وہ دعائیں مانگ لی، لیکن میں ہر مصیبت کے باوجود بھی اختبات و دعوتی لامتی یوم القیامت، میں نے اس دعا کو چھپا کے امت کے لیے رکھ لیا۔ یعنی دیکھیں حضور پہ کتنی مشکلیں آئیں، 13 سالہ مکی زندگی میں نظر ڈالیں، طائف کے سفر میں نظر ڈالیں، احد کے احوال پہ نظر ڈالیں، خندق کے احوال پہ نظر ڈالیں، لیکن وہ دعا حضور نے استعمال نہیں فرمائی۔ وجہ فرمایا میں نے امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا رکھ لی ہے، ارجو نائلۃ من مات لا یشرک باللہ، میں قیامت میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت ہر اس بندے کے لیے قبول ہوگی جو شرک کر کے نہ مرے۔ تو وہ دعا حضور نے کس کے لیے چھپائی؟ امت کے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میں نے رسول بھیجا، تم میں سے بھیجا، تمہاری جنس میں سے بھیجا، جنس بشر میں سے بھیجا، عبداللہ کا لال بھیجا، آمنہ کا بیٹا بھیجا، اور وہ اس کی شان یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بہت شاق گزرتا ہے جس میں امت کو مشقت ہو، حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہر وقت حریص ہیں، اور امت کے لیے بڑے مہربان بھی ہیں اور بڑی بخشش کرنے والے بھی ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے اور حضور کی محبت میں موت آئے اور موت کے وقت میں کلمہ نصیب ہو اور قیامت میں حضور پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام کوثر نصیب ہو اور حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ جو میرے بدعت میں پڑے ہوئے بھائی ہیں دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے تاکہ وہ حضور کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائے۔ واللہ اعلم۔